بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تنویر اقبال۔ بحریہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں تو یہ پاکستان میں ریاست کے اندر ایک ریاست ہے۔ راولپنڈی سے یہ پہلا پروجیکٹ ملک ریاض صاحب نے شروع کیا، اور یہ پہلا جو پروجیکٹ کامیاب ہوا وہ راولپنڈی بحریہ ٹاؤن ہے۔ فیز 1 to 6 میں جو لوگ رہتے ہیں، یہ سب سے پرانا ان کا پروجیکٹ تھا، اور یہاں پہ لوگ اب بڑی تعداد میں یہاں پہ آباد ہو چکے ہیں۔ تو لوگ کیوں یہاں پہ آئے؟ سب سے جو بڑا فیچر انہوں نے دیا تھا بحریہ ٹاؤن نے کہ بجلی کا بیک اپ تھا، کہ اگر چونکہ پچھلے 30 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کا بحران ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ان لوگوں نے یہ اٹریکشن دی کہ بحریہ ٹاؤن میں بجلی نہیں جاتی، اور نہیں گئی۔ کافی عرصہ ان لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا۔ جیسے وابڈا کی بجلی بند ہوئی تو انہوں نے اپنے بیک اپ جو جنریٹرز تھے وہ آن کر دیتے تھے، اور لوگوں کو یہ سہولت حاصل تھی۔ لیکن اب پچھلے 2-3 سال سے انہوں نے بحریہ ٹاؤن نے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اپنے اس کانٹریکٹ سے یہ بحریہ ٹاؤن پھر گئی ہے، جس کے تحت لوگوں کو یہ کہا گیا تھا، جو کانٹریکٹ ہے ان کا، کہ ہم یہاں پہ جو بجلی کا بیک اپ ہے اس کو جاری رکھا جائے گا، اور بجلی لوگوں کو بلا تعطل فراہم کی جائے گی۔ ان لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ پچھلے 2-3 روز سے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے فیز 1 to 6 کے جو رہائشی ہیں، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، بحریہ ٹاؤن کے باہر جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کا جو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ انہیں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، تو وہ یہ منقطع ہو گیا ہے، اس کو بحال کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو شہریوں نے الزام لگایا، وہ یہ بتایا، وہاں پہ خطاب کیا لوگوں نے، انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح بحریہ ٹاؤن عام جو وابڈا کے جو ریٹس ہیں، یا جو نیپرا نے جو ریٹس مقرر کیے ہیں اپنی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے، اس سے یہ ₹5.30 پر یونٹ اضافی یہ وصول کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ نیپرا جو ہے نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی، اس کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں پورے ملک میں، وہ تقریباً 11 بنتی ہیں، مطلب 10 جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، اور ایک جو کے الیکٹرک ہے، کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے۔ تو 10 کمپنیوں میں بحریہ ٹاؤن الیکٹرک کا کہیں کوئی نام نہیں ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قانون کے تحت بحریہ ٹاؤن یہاں اپنے جو ان کی جو سوسائٹی ہے اس میں جو رہائشی ہیں ان کے گھروں کے باہر میٹر لگاتا ہے، اور ان کو یہ بل بھی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے بل بھیجا جاتا ہے۔ نیپرا کی جو تقسیم کار کمپنی ہے ان میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، گجرانوالا الیکٹرک ہے، حیدرآباد الیکٹرک ہے، لاہور الیکٹرک ہے، ملتان الیکٹرک ہے، پشاور الیکٹرک ہے، کوئٹہ ہے، سکھر الیکٹرک ہے، اور ٹرائبل الیکٹرک کمپنی یہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کی جا چکی ہے، اس لیے اس کا نام نیپرا کی جو رجسٹرڈ جو تقسیم کار کمپنی ہیں ان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے بحریہ ٹاؤن کی ریاست کے اندر ایک ریاست کی، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لائن پر موجود ہیں لاہور سے جناب سیف الرحمان رانا صاحب۔ جی سیف الرحمان رانا صاحب، آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی تنویر صاحب، کل اسلام آباد میں بحریہ کے خلاف جو مظاہرہ ہوا، اور لوگوں سے پیسے جمع کرنے کے باوجود آئی ایس کو کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ جمع کرانے پر بحریہ نے جو 600 ملین کا فراڈ کیا اور نادہندہ ہوا، وہ ایک انتہائی زیادتی ہے۔ لیکن میں اس موقع پر حکومت سے اور بحریہ کے رہائشیوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ بحریہ نہ تو کسی کو کنیکشن دینے کا مجاز ہے، نہ ہی کسی سے بل لینے کا مجاز ہے؟ اس کے پاس کوئی سرکاری اتھارٹی یا کوئی قانونی حیثیت نہ ہے۔ اگر ایسا ہے اور جو درست ہے، تو پھر آئی ایس کو کی حدود میں کوئی پرائیویٹ ادارہ، کوئی عام شخص ایک عام آدمی سے بجلی کا بل وصول کر کے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں کیسے جمع کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو نیب کہاں ہے؟ ایف آئی اے کہاں ہے؟ نیپرا کہاں ہے؟ آئی ایس کو کا متعلقہ ایکسین ایس ڈی او ایس سی چیف کہاں ہیں؟ کوئی تو اس بات کا جواب دے گا کہ ایک
پرائیویٹ شخص، ایک عام شخص، ایک ڈیولپر جس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ایک کالونی کے لیے زمین خریدے گا، وہاں پلاٹ ڈیولپ کرے گا، انہیں بیچ کر جو سڑکوں کا، شہرات کا، گلیوں کا، سبزہ زاروں کا، قبرستان کا، پبلک بلڈنگ کا رقبہ ہوگا وہ گورنمنٹ کے نام کرے گا. وہاں جو انفراسٹرکچر جس کی قیمت اس نے پلاٹ کے خریدار سے وصول کی ہے، بجلی کا نظام، پانی کی ترسیل کا نظام، فائبر آپٹک کی تقسیم کا نظام، یا کوئی اور ایسی چیز، یا پاس کا میں جو کام کیا وہ تمام کا تمام گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کرے گا اور وہاں سے چلا جائے گا. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ بحریہ ٹاؤن نے کون سا چکر چلایا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروا دیا کہ وہ سرکاری اداروں کی حیثیت میں کام کرنے کا تاثر دے رہا ہے اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے. لوگوں کو وہ آج سے نہیں لوٹ رہا، جس دن سے بحریہ ٹاؤن وجود میں آیا اسی دن سے مختلف قسم کی ہیلو بانوں سے بحریہ ٹاؤن لوگوں کو لوٹ رہا ہے. راولپنڈی میں یہ شکایت ہے کہ اس نے سرکاری جگہوں پر قبضے کر لیے، بے تحاشا زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اس نے لوگوں کو پلاٹ بر وقت نہیں دیے. اس کے پاس اگر 10 ایکڑ زمین تھی تو اس نے 10,000 فائلیں بیچ دی. لوگ فائلوں والے آج تک مارے مارے پھر رہے ہیں. اب جب کل لوگ گئے ہیں، جو لوگ احتجاج کی کال دے رہے تھے، کیا انہیں اس ملک کے قوانین کا علم نہیں ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے نیپرا کو بحریہ کے خلاف ایک شہری نے شکایت کی کہ جناب وہ ہم سے بحریہ ٹاؤن اوور چارجنگ کر رہا ہے. نیپرا نے بحریہ کے خلاف ایک خط ISCO کو بھیج دیا اور ساتھ اس کی کاپی نیچے لکھا ہوا ہے CC2 بحریہ ٹاؤن کسٹمر سروس سینٹر کو. بحریہ ٹاؤن کی کیا حیثیت ہے کہ آپ نے اسے بھیجا؟ کیا نیپرا کے حکام اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ بحریہ کی کون سی قانونی حیثیت ہے کہ وہ اوور چارجنگ کر رہا ہے اور آپ اسے لیٹر لکھ رہے ہیں؟ اس بات پر تو نیپرا کے خلاف نیب کی کارروائی ہونی چاہیے کہ وہ کتنی بڑی سنگین غلطی اور سنگین قسم کے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی حدود میں ایک ایسے ادارے کو اور کئی متعدد اداروں کو، ملک میں تو کئی ادارے کام کر رہے ہیں جو از خود بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو کنیکشن بھی دیتے ہیں، میٹر بھی دیتے ہیں، میٹر کا رینٹ بھی وصول کرتے ہیں، مینٹیننس کے نام بھی وصول کرتے ہیں، 29 روپے کے یونٹ بھی بیچتے ہیں. گورنمنٹ 18 روپے بھی نہیں دے رہی ہے تو لوگ چیخ رہے ہیں یہ 29 روپے لوگوں سے لے رہے ہیں. اب راولپنڈی میں 5 روپے پر یونٹ اضافی وصول کر رہا ہے بحریہ. کوئی اس کا جواب دے گا؟ آج تک جب سے بحریہ بنا اور جتنے وہاں یونٹ استعمال ہو چکے ہیں، کوئی یہ بتائے گا کہ اس نے کتنے ہزاروں ارب روپے اس مد میں کمائے ہیں؟ کروڑوں ارب یونٹ وہ اب تک پورے پاکستان میں فروخت کر چکا ہوگا. 5 روپے یونٹ بھی اگر اس نے اضافی لیا تو اس نے کتنا پیسہ کمایا، کتنی بڑی ٹیکس چوری کی، کتنا بڑا عام آدمی پر ڈاکہ ڈالا. سیف الرحمان صاحب، کانسیپٹ کلیئر کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تنویر صاحب، میں جو بات کر رہا ہوں کہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا. کنسیپٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بھی ہو، اس میں ڈیولپر کا یا اسے بنانے والے کا رول صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کالونی لے گا، رقبہ لے گا، اس پہ پلاٹ ڈیولپ کرے گا اور چلا جائے گا. اس کے بعد تمام جو اس پہ بینیفٹس ہیں ان کی نگرانی اسٹیٹ کرے گی، ریاست کرے گی. اب بحریہ ٹاؤن ریاستی کردار ادا کر رہا ہے لوگوں سے. جب وہ بجلی کا بل لے رہا ہے، دوسری چیزیں لے رہا ہے، پانی کا بل لے رہا ہے، مینٹیننس کے نام پہ لے رہا ہے، سیکورٹی کے نام پہ لے رہا ہے، وہ فائن کر رہا ہے، وہ موٹر سائیکلوں کے چلان کر رہا ہے، وہ ماسک پہننے پہ لوگوں کے چلان کر رہا ہے، وہ اپنے دفتروں میں لوگوں سے آنے جانے کے کرائے لے رہا ہے، وہ پوزیشن کے چارجز لے رہا ہے، وہ دوسرے لے رہا ہے، وہ غیر اللیگل جرمانے کر رہا ہے، وہ لوگوں سے پیسے لے کے ان کو پلاٹس کے قبضے نہیں دے رہا ہے. یہ وہ ساری وہ حرکات ہیں جو مکمل غیر قانونی، اور حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. کچھ دن پہلے بجٹ سیشن کے دوران ایک رکن اسمبلی نے اس معاملے پر بحث بھی کی کہ جی ٹیکس چوری میں سب سے زیادہ انوالو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں. اب جو میں یہ بات کر رہا ہوں، نیپرا نے جو کیا، نیپرا کے پاس اگر کسی ادارے کے خلاف شکایت آئے گی، کسی بندے کے خلاف شکایت آئے گی تو وہ متعلقہ اتھارٹی کو کہے گا. پاکستان میں ڈسٹریبیوشن کی کمپنیاں صرف 11 ہیں.
उन 11 कंपनी के हदूद में कोई बंदा किसी को न मीटर लगा के दे सकता है, ना कोई सरकारी इदारा मीटर लगा के दे सकता है, ना कोई मजमूई इदारा लगा के दे सकता है, ना कोई सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ये करने का मजाल है। लेकिन अब कौन सा झूठ कहाँ बोला जा रहा है, कौन बहरिया के साथ मिली भुगत में शामिल है, किस तरह की बिजली के बिलों में कलेक्शन की जा रही है, और उस पर नेपरा भी अपना किरदार सही नहीं निभा रहा, आईएसको वाले भी। मैं तो समझता हूँ कि आईएसको, लेस्को, जहाँ जहाँ भी इस तरह के प्राइवेट कनेक्शन दिए जा रहे हैं और प्राइवेट अदारे इन मामलात को लेके चल रहे हैं, वहाँ मुतलका जो मंजूरी देने वाली अथॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुतलका दूसरे उनसे मुंसलिका महकमे हैं, FBI, इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब को जेलों में डालें, पता लग जाएगा कि ये लोग किस तरह लोगों को लूट रहे हैं। ये नहीं है, अब वो वक्त गया। अभी देखें, कुछ दिन पहले बहरिया टाउन कराची में जिस दिन झगड़ा हुआ, लोगों ने अमलाक को जलाया, वो इंतहाई अफसोसनाक था। एक आम आदमी का क्या कसूर है कि उसके अमलाक को जला दिया जाए, लेकिन हुकूमत को नहीं पता कि उससे कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन में जिनेवा में बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ ऑन रिकॉर्ड बात की गई है। क्या हुकूमत ये नहीं कह रही कि जानती कि FATF बार बार कह रही है कि ये रियल स्टेट एजेंट्स कुछ आप चेक करें। रियल स्टेट एजेंट कौन है? मनी लॉन्ड्रिंग बरतानिया में जिस बंदे की साबित हो, वो बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब है। जी राना साहब, ये जो हमें ज़राए ने बताया है, वो सिर्फ एक माह में जो बहरिया टाउन, सिर्फ रावलपिंडी जो प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन का, सिर्फ वहाँ से ये 5 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करता है। और इसी तरह न्यू कनेक्शन चार्जेस हैं, मीटर रेंट है मंथली, और पता नहीं कौन कौन सी बंद में किस तरह से कितने कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। देखिए तनवीर साहब, अगर हम 600 मिलियन के बदले में जितने यूनिट की कीमत वसूल की बहरिया ने, उसमें लोगों की शिकायत ये है कि वो 5 रुपये फ़ी यूनिट हमसे इजाफी ले रहा है। अगर हम यही करें तो एक महीने के अंदर 600 मिलियन पर जितने यूनिट हुए, और वो यूनिट हो सकते हैं कि जी 1 करोड़ यूनिट हो। अब अगर 1 करोड़ यूनिट है, उस पर आपने 5 रुपये इजाफी ले लिए, तो उसका मतलब यह है कि जी आपने 5 करोड़ रुपए लोगों से इजाफी लूट लिए। ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत पाकिस्तान रेट मुकर्रर करे कि जी हम आपको बिजली देंगे 17 रुपये, और उसमें ये टैरिफ एडजस्टमेंट और फार्मूले के तहत इसमें बिजली का बिल भी होगा, इसमें GST भी होगा, इसमें सेल्स टैक्स भी शामिल होगा, इसमें दूसरे सरचार्जेस भी शामिल होंगे, इसमें PTV की फ़ीस भी शामिल होगी। उसके बाद आपका बिल बनेगा और उसका रेट ये है। अब बहरिया जब से बना है, किसी ने ये चेक किया कि बहरिया के हदूद में या वो प्राइवेट दूसरे डेवलपर जिनके हदूद में आज खुद कनेक्शन दिए गए हैं, वहाँ मीटर रेंट की मद में कितनी बड़ी खुर्द-बुर्द हो चुकी है। कई शहरों में बहरिया ने आज खुद बिजली पैदा करके लोगों को लूटा, 50-50 रुपये में यूनिट बिजली बेची। वो कैसे जी? क्या अब उसके पास बिजली पैदा करने का लाइसेंस है? क्या उसने मुल्की रियासत से मामला तय किए? कतन नहीं, सब झूठ। हर जगह पे यही फ्रॉड हो रहा है। अगर हम सिर्फ बिजली की मद में लोगों से जो आज तक पैसे इसने जमा किए हैं बहरिया ने, उसका ही फोरेंसिक ऑडिट कर लें तो खरबों रुपए की रिकवरी बनती है। 476 खरब जो कराची में बहरिया को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था, ज़मीन की कीमत अदा करने का कहा था, उससे कहीं बड़ा स्कैंडल सामने आएगा सिर्फ एक बिजली की मद में। जबकि पानी की मद में वो बिल अलग ले रहे हैं, सीवरेज की मद में अलग ले रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो लग रही हैं उसकी मद में अलग ले रहे हैं। और जब अवाम ने एहतजाज किया तो उन्होंने एक अपना दफ्तर से लेटर जारी कर दिया कि जी हमारे पास तो ये है, फ़लाँ फ़लाँ मद में बिजली की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ी, झूठ बोल दिया। वो आप साथ लेटर लगा दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। भी आपके पास कौन सा इख्तियार है? नेपरा तो 20 अक्टूबर 2020 को क्लियर कह चुकी है कि बहरिया टाउन के पास किसी भी किस्म की बिजली की तकसीम का इख्तियार नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, लेकिन साथ ही नेपरा उसके खिलाफ शिकायत हो रही है तो उसको लेटर भी लिख रहा है। मुनाफिकत का क्या आलम है? या जहालत है, या नेपरा को अपने हकूक़ का नहीं पता है, या उसे अपने इख्तियारात का नहीं पता है, या वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये एक ऐसी एक चेन बकौल मलिक रियाज के फाइल के नीचे पहिए लगाता हूँ, पहिए लगा के एक ऐसी चेन बन गई है जहाँ आम आदमी को, जिसने उस कॉलोनी में होने वाले हर किस्म के तरक्याती काम का
معاوضہ ادا کیا، اس نے زمین کی پیمنٹ کی، اس نے مالک کو 1000 گنا منافع بھی دیا، اس کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ اتنی بری طرح اسٹیٹ سو رہی ہے۔ برنج بینیفٹس اگر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی، اس کے برنج بینیفٹس تو ریاست کو لینے چاہیے۔ بجلی کا بل کیسے آ رہا ہے ابھی وہاں؟ وہ مینٹیننس اور سیکورٹی کے نام پہ کہاں لے رہا ہے؟ لاہور میں اتنا بڑا بیریا بن گیا، بیریا ٹاؤن بن چکا، اس میں کسی مقام پر بھی پبلک بلڈنگ میں نہ کوئی تھانہ قائم ہے، نہ کوئی ریسکیو کا آفس قائم ہے، نہ کوئی سرکاری ہاسپٹل بنا ہے، نہ کوئی سرکاری سکول بنا ہے۔ پبلک بلڈنگ کا 1% رقبہ کدھر گیا؟ صرف اگر 1% اس رقبے کا، اور وہ جو سرکاری شاہرات کے رقبے تھے، گاؤں کے راستے تھے، وہ رقبے جنہوں نے کالونیوں میں شامل کر کے بیچے ہیں، ان رقموں کی اگر قیمت کا حساب لگا لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سینکڑوں 20-25 کروڑ تو چھوٹا معاملہ ہے صرف ایک بیریا میں، اور تمام اگر پرائیویٹ ڈیولپرز کو ملا کے ہم حساب کتاب کریں اور ان کا فورینزک آڈٹ کریں اور A to Z لے کہ زمین کتنے کی لی، کتنے کی بیچی، کتنا منافع لیا، ڈیولپمنٹ کی مد میں کتنے لیے، کس بندے کو کتنا بینیفٹ دیا، لوگوں سے کیا ریکوری کی، تو یہ 1000 کھرب سے بھی اوپر کی ریکوری جاتی ہے۔ ہم قوم قرضے کا چڑھی ہوئی ہے اور ان لوگوں کے مزے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم FATF کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ پاکستان میرا عظیم وطن، ہم نے تو پیسے دے کے یہ سہولتیں خریدی ہیں۔ جی سیف الرحمان رانا صاحب، بے حد شکریہ آپ کا۔ آپ نے جو باتیں کی یقیناً وہ جو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح سے بیریا ٹاؤن اپنے جو رہائشی ہیں، بیریا ٹاؤن کے جو مکین ہیں، ان پہ کس طرح سے مظالم اٹھا رہا ہے۔ تو یہاں ہماری وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے، اور نیب کے جو چیئرمین ہیں جناب جاوید اقبال صاحب، ان سے یہ اپیل ہے کہ یہ نیپرا کی یہ جو اس کام میں جو ملی بھگت ہے، اس پہ وہ ایکشن لیں، خدا را آنکھیں کھولیں، اور بیریا ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان کو ان مظالم سے بچایا جائے۔ اور اس ساتھ ہی ساتھ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اس معاملے کو خود سے دیکھیں اور سو موٹو ایکشن لیں، اور یہ جو تمام جو زیادتیاں اور ظلم کیا جا رہا ہے اس سے جو بیریا ٹاؤن کے رہائشی ہیں ان کو نجات دلائی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تنویر اقبال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔